ایک غدار مصطفیٰ کمال اتاترک کی وجہ سے جب سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تو ایک غدار مصطفیٰ کمال اتاترک نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ، نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور انہوں نے عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کی فیملی، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر پابندی لگا دی اور اس طرح 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت ٹوٹ گئی۔ سلطنت ٹوٹنے سے 40 ملک وجود میں آئے تھے، اتنی بڑی سلطنت تھی۔ سلطنت ختم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک ترکی کا سلطان بن گیا اور وہ سارے کام جو یہودیوں نے بتائے تھے اس نے ان کے تحت ترکی پر نافذ کرنا شروع کر دیے، اور جو ظلم اور جبر مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی پر کیے، سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد ان پر ظلم ڈھائے انگنت ہیں۔ غدار مصطفیٰ کا تعارف۔ مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتاترک کا لقب ان شرائط کی بنیاد پر ملا تھا: 3 معاہدے جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے، جن کے تحت ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی: اسلامی شعائر کا خاتمہ، اسلامی قانون کا خاتمہ، ترکی معدنی ذخائر نہ نکال سکے اور نہ بحری ٹیکس لے سکے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کا ظلم۔ یہ ترکی کی ہی سپاہ تھی جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دی، عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ جب وزیر اعظم عدنان مندریس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے تختہ الٹ کر انہیں سرعام تختہ دار پر لٹکا دیا۔ عورتوں کے حجاب پر پابندی کر دی۔ ترکی کی فوج میں اسی سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی جو رجب طیب ایردوان نے ہٹائی ہے۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبر تھا کہ 40 سال قبل وہاں تعلیم کے لیے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہاں کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر حضرات ایکشن میں آ جاتے۔ میں نے نماز پڑھنا چاہی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنے ساتھ ایک تولیہ رکھو، حمام میں جا کر وضو کرو، پھر وہیں چھپ کر نماز پڑھ لو، اس لیے کہ ترک حمام خوبصورتی، صفائی اور تعمیراتی حسن کا شاہکار ہوتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دیں۔ اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شمع روشن کیے رکھی۔ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی۔ ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکٹ لیتے، دروازہ بند کر کے اس لیے ان میں پڑھنا جاری رکھتے۔ کھیتوں میں قرآن کی درس گاہیں دنیا کو اعتدال سے نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کے جبر سے بچنے کے لیے تہخانوں میں قرآن کی کلاسیں ہوتی۔ شیخ محمود افندی وہاں کے بہت بڑے اور مشہور نقش بندی شیخ ہیں۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو بلایا مگر انہیں ایک نمازی نہ ملا۔ 18 سال بعد موسیٰ جان نامی شخص نے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجے۔ انہی شاگردوں میں رجب طیب ایردوان تھے جنہوں نے ترکی کو ایک راحت کی سانس دی ہے۔ ابھی ترکی پر 100 سال کی پابندی لگائی گئی تھی، اس کے تحت ترکی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ترکی بحری ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی زمین سے تیل کے ذخائر نکال سکتا ہے جو کہ ترکی میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔
یہ بھی ان پر پابندی لگائی گئی تھی کہ 100 سال کی پابندی تھی وہ 2023 میں ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا یہودیوں کا بہت ڈر ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ترکی رجب طیب اردگان بہادر اور تمام امت مسلموں کی امید اور آواز بنا ہوا ہے اور ترقی کر رہا ہے، اپنا سر اٹھا رہا ہے، 2023 میں پابندی ختم ہو گئی تو نہ جانے پتہ نہیں ترکی ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اس بات کا ڈر اندر کھائے جا رہا ہے یہودیوں کو، اور انشاءاللہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہوگی۔ انشاءاللہ 2023 کے بعد دنیا بہت زیادہ بدلنے والی ہے۔